درخت تھے ان سے بھی کبھی کبھار نور ظاہر ہوا۔ تو یہ جتنی باتیں اخلاص سے دل کے ساتھ کی جائیں، اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں، ان میں پھر یوں ہی اثر اور تاثیر پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب پہ اخلاص کی دولت ابو الحسن نوری۔ جانا یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، پردہ-نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، گھبراؤں گا جب تنہا میں، قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب نظر آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھرتا محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھرتا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن ہو جائے اور ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ملے۔ نوری آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کلام فرمایا کرتے تھے اتنے حسین انداز میں کرتے تھے کہ آپ کے منہ سے نور کی لاٹیں نکلا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا اور آپ کو اندھیرے والی جگہ پر لے گئے، تو وہاں پر جب آپ نے کلام فرمایا تو وہاں کی ساری ارد گرد کی جتنی چیزیں تھیں وہ بھی منور ہو گئی، اور اس دن سے آپ کا لقب یہ نوری مشہور ہو گیا۔ بلکہ وہ جگہ پر بیٹھ کر آپ اکثر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو وہاں کے جو درخت تھے ان سے بھی کبھی کبھار نور ظاہر ہوا۔ تو یہ جتنی باتیں اخلاص سے دل کے ساتھ کی جائیں، اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں، ان میں پھر یوں ہی اثر اور تاثیر پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب پہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آج کل فتنہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اولیاء کاملین کے حوالے سے کئی ایک یتیم العلم یزید الفکر وہ بڑی عجیب و غریب باتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت ابو الحسن نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیات تھے اور بغداد کے اندر یہاں دورہ تھا اولیاء کا، اب بھی ہے تب بھی تھا اور یہ قیامت تک رہے گا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا ایک مشیر آ گیا، چمچہ جس کو کہتے ہیں، آسانی میں آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔
تو اس نے آ کے کہا کہ یار یہ بزرگوں کے پاس لوگ بڑے جاتے ہیں، بادشاہ تم ہو اور کرو فر تو تیرا ہونا چاہیے، تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اس نے ایک دن کہا کہ سارے میرے پاس جمع ہو جائیں۔ حضرت ابو الحسن نوری رضی اللہ عنہ آپ سمیت جو موجودین تھے وہ تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے جب کہا کہ تمہارے پاس یہ سبھی آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم ان کو نہیں بلاتے، وہ بھیجنے والا بھیجتا ہے۔ تو خیر انہیں اس بات کی سمجھ نہ آئی، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ مثل مقناطیس ہوتے ہیں، لوگ خود بخود کھینچے کھینچے ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جس میں کچھ ہوگا تو وہ مقناطیس کی طرف جائے گا نا، لکڑی تو نہیں جائے گی، پتھر تو نہیں جائے گا نا، تو وہ اثر ہو تو پھر نہیں جائے گا نا۔ تو وہ آتے تھے اور وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے وہیں پر بیٹھے جب مکالمہ ہوا نا، یہ بات بڑی سننے والی، اس نے کہا جی یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا جی آپ ان کو قتل کر دیں۔ اب پہلے نمبر پر وہاں پر جو اللہ کے ولی بیٹھے تھے حضرت ابو الحسن نوری رضی، آپ سب سے آخر میں تھے، آپ وہاں سے اٹھے اور بھاگ کر آ کے ان کی جگہ پہ کہنے لگے حضور اگر آپ شفقت فرمائیں تو آپ میری جگہ پہ چلے جائیں، میں یہاں بیٹھتا ہوں تاکہ پہلا نمبر میرا آ جائے۔ یہ حضرت ابو الحسن بادشاہ وقت کا جو جلاد تھا وہ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، باری اس کی اور آپ آ رہے ہیں۔ فرمایا اولیاء میں اور نقبا میں اور نجبا میں یہی اثار ہی تو ہوتا ہے جو واضح کرتا ہے کہ ہم کتنا اپنے مومن بھائی کی عزت کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے ان کی عزت بچائی، یہ میرے اثار کا جذبہ ہے۔ اگر تمہارے اندر کو غیرت و حمیت و علم ہے تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اثار کا جذبہ عام بندوں میں نہیں ہوتا، یہ اللہ والوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی بات میں اتنی تاثیر تھی، جلاد کے ہاتھ بھی کانپنے لگے اور وہیں پر وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ والوں کی زندگی کا ایک سبق ہمیں یہ بھی میسر آتا ہے کہ ہمیں بھی اظہار کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر۔ آپ یہاں پر تشریف لائیں، آپ کسی کو آگے جگہ دے دیں تو یہ بھی اظہار ہے۔ آپ تھوڑی بات پر مشکل آ جائے صبر کر لیں، روٹی کسی کو دے دیں، پانی دے دیں، یہ بھی اظہار ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر تشریف لائیں، بزرگان دین کی سنت کے مطابق جب اپنے وطنوں میں واپس جائیں تو وہاں پر آپ غربا کی مدد کریں تو یہ بھی اظہار ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے سبق ہوتے ہیں۔ یہ سیر و فلال کے تحت یہاں آ کر ہمیں زیارات بھی کرنی ہے، برکات بھی لینی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ کریم میرے مرشد گرامی حضرت سیدی امیر اہل سنت پیر محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ سمیت جتنے حضرات کھڑے ہیں، آپ تمام کے مشائخ جو صحیح العقیدہ ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اہل سنت کا بول بالا فرمائے، جتنے اہل عشق ہیں اللہ سب پر فضل فرمائے، جتنے زائرین ہیں اللہ کریم سب کی جوڑیاں اپنی رحمتوں سے مالا فرمائے۔ تمام حضرات دعاؤں میں یاد رکھیں۔ علیک القرآن لرادک الی معاد۔ بزرگ فرماتے ہیں جس نیک مقام پہ یہ پڑھا جائے اللہ رب العزت دوبارہ حاضری کا موقع میسر آج گھر میرے روشن ضمیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدرے منیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدرے منیر آئیں گے، کیا بگاڑے گا طوفان بھلا وہ میرا، کیا بگاڑے گا طوفان بھلا وہ میرا، جب مدد کو میرے دستگیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدرے منیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئیں گے، ایسا لگتا